میں سید جاوید حسن. آپ جو یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ الیکشن ڈپارٹمنٹ کی ہے. یہیں سے الیکشن کے وقت میں سارے کام کاج ہوتے ہیں. الیکشن ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ صاف ستھرے ڈھنگ سے الیکشن ہو, کوئی بدعنوانی نہ ہو, اس کا خیال رکھا جائے. اس کے ساتھ ہی الیکشن ڈپارٹمنٹ اس بات کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں. اس کے لیے اس نے کئی طرح کے پروگرام آرگنائز کیے ہیں انتظامیہ سے مل کر کے, اس کے علاوہ جو NGOs ہیں ان کے ساتھ اشتراک کر کے. اسی کے تحت بہار کی کئی دینی ملی تنظیموں اور دانشوروں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں. ووٹ دینا ایک دینی ذمہ داری ہے, اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ووٹ کے دن وہ پوری طرح تیار ہو کر اس دینی اور قومی ذمہ داری کو ووٹ ڈال کر پوری کریں. ساتھ ہی میں یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں بھی اس کو عبادت سمجھ کر کریں اور ہرگز آپ اپنے ووٹ کو دینے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں, اس بات کو یقینی بنائیں. یہ انتخاب جو ملک کے اقتدار میں تبدیلی اور ملک کی ترقی کا ضامن ہے, خاص کر کے جو جمہوری اقدار ہیں اس کی ترقی کا ضامن ہے. اس کے لیے ووٹ دینا اور ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا 100% جو ووٹر ہے پولنگ بوتھ پر جائیں اور اپنے ووٹ کے ادھیکار یا اختیار کا استعمال کریں. ساتھ ہی ساتھ ہماری گزارش نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی ہے جو پہلی دفعہ ووٹ دینے جا رہے ہیں, انہیں ذوق و شوق کے ساتھ اپنا ووٹ کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہماری گزارش اپنی بہنوں سے بالخصوص یہ ہے کہ وہ اکثر گھریلو الجھن کی وجہ سے یا بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے پولنگ بوتھ پر جانے سے کتراتی ہیں. تو براہ کرم پلیز یہ کوشش کریں کہ وہ پولنگ بوتھ تک, مرکز تک جائیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں. ووٹ ڈالنا ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. یہ بڑا قیمتی موقع آ رہا ہے, ہمیں اپنے امیدوار کو جتانا ہے اور لہٰذا اپنا ایک ایک ووٹ سوچ سمجھ کر آپ ڈالیں تاکہ ہم اپنے جمہوری حق کی ادائیگی کر سکیں. ہندوستانی آئین میں جمہوریت کا درجہ دیا گیا ہے اور ہر 5 سال پر لوگوں کو ووٹ کے استعمال کے لیے اختیار دیا گیا. اس سے آپ جو ہے دینی مذہبی فریضہ بھی انجام دیتے ہیں اور پھر ملی قومی ملکی فریضہ بھی انجام دیتے ہیں. اگر صحیح نمائندگی ہوئی ملک میں اور اچھی گورنمنٹ بنی تو ملک بھی ترقی کرتا ہے, ریاست بھی ترقی کرتی ہے اور شریعت اور دین کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اس لیے شریعت اور دین کی حفاظت, ملک کے آئین کی حفاظت, سیکولرزم کی بقا کے لیے ہم تمام مرد بالخصوص عورتوں سے اور تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کریں گے کہ ووٹ کے دن فرصت نکال کر پہلی فرصت میں اپنے حق رائے دہندگی کا استعمال کریں. کسی بھی جمہوریت میں, کسی بھی ڈیموکریسی میں اگر سب سے بڑا تہوار ہے تو الیکشن ہی الیکشن. یہ ہمارا نہ صرف جمہوریت کے لحاظ سے ایک فرضیہ ہے بلکہ ہمارا ایک دینی فرضیہ بھی ہے. اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کی اگر حکومت صحیح ہوتی ہے تو آپ پھلیں گے پھولیں گے, آپ بھی پھلیں گے اور ملک و دیش بھی پھلے گا. اور خدا نخواستہ کسی تک تنگی آ گئی اس میں تو آپ بھی کمزور ہوں گے, دیش بھی کمزور ہوگا. آپ کو جس انداز سے دین و دنیا میں فلاح و ترقی کا موقع ملتا ہے وہ موقع نہیں ملے گا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس الیکشن کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس کو پورا انشور کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی بچہ بچی جو 18 سال کی عمر سے زیادہ ہو وہ ضرور گھر سے نکلے گا اور ووٹ دے گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ رمضان آ جائے گا بیچ میں, تو رمضان تو اچھا موقع ہے, اس میں آپ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایک اچھی صحیح حکومت دے, اور یہ بالکل انشور کیجئے کہ ٹھیک ہے
شہری کے بعد ہماری خواتین لائن میں لگ جائیں گی، اور ہم لائن میں لگیں گے، اور گھر کا کوئی بھی ایک ووٹ برباد نہیں ہوگا۔ ہمارا ملک جمہوری ہے، اور اس ملک میں الیکشن میں حصہ لینا، اپنی حق رائے دہندگی کا استعمال کرنا، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ آپ کے ووٹ کی بڑی قیمت اور اہمیت ہے، اسی سے ملک کی تقدیر سنورتی ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر اپنے حق رائے دہندگی کا استعمال کریں، رمضان کی گرمی بھوک پیاس کو بہانے نہ بنائیں، خود بھی ووٹ دیں اور اپنی خواتین کو بھی اس میں حصہ لینے کی پوری آپ کوشش کریں۔ الیکشن کے حالات ہیں، اس میں ووٹ کی بہت اہمیت ہے۔ جمہوریت میں یہ ہی ہماری طاقت بھی ہے، ہمارا تشخص بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے اس حق کو ہم سب استعمال کریں اور اپنے وجود کا ثبوت پیش کریں۔ پارلیمنٹ کا یہ تاریخی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ اس میں پوری عملی طور پر حصہ لیں اور اپنا ووٹ دیں۔ ایک بات بہت واضح طور پر کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس الیکشن سے اس قوم کی، اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مستقبل بھی وابستہ ہے۔ ایسی صورت میں یہ صرف قومی اور آئینی فریضہ نہیں بلکہ دینی فریضہ اور ملی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس ملک کو بچائیں، نفرتوں کی آگ کو بجھائیں، اور اس ملک میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں جو سبوں کے لیے کارگر اور مفید ہو۔ اس لیے آپ کا اور ہمارا یہ فرض ہے، قومی اور ملی فرض ہے کہ ہم ووٹ دیں۔ لوکتنتر میں ووٹ کا ادھیکار جنتا کے ہاتھ میں ایک مہتوپورن شکتی ہے، جس سے سرکار کیسی ہو اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لوکتنتر ساموہک وویک سے چلتا ہے، اور اس ساموہک وویک کو پرکٹ کرنے میں ووٹ ہی ایک طریقہ ہے۔ موجودہ چناؤ سامانیہ چناؤ نہیں ہے، اس لیے اس میں آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیسا دیش، کیسا سماج چاہتے ہیں، کیسی راجنیتی چاہتے ہیں۔ یہ عام انتخابات کوئی عام انتخاب نہیں ہے، یہ ملک کے قانون بنانے والے ادارے میں جو ہم لوگ اپنے جگہ سے نمائندہ بھیجتے ہیں، تو ہمارا نمائندہ کیسا ہو یہ ہم لوگوں کے ووٹ پر منحصر ہے۔ اس لیے آپ اپنے علاقے سے جب بھی آپ کو ووٹنگ کا ٹائم ہو، خود جو ہے جا کر کے ووٹ دیجیے۔ حق رائے دہی جو ہے کا استعمال بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، اور آپ اپنے ووٹ کو ضائع مت کیجیے۔ ملک میں قانون سازی کا سب سے اہم ادارہ پارلیمنٹ ہے۔ ہم اپنے ایک ووٹ کے ذریعے سے قانون ساز افراد کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ عین شہادت اور گواہی ہے۔ جب کسی کو گواہی اور شہادت کا موقع ملے تو اسے اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس بات کی گواہی دینی چاہیے کہ ہم اپنے شہری ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں جو فرد، معاشرہ اور ریاست کی تعمیر کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک ووٹ قانون سازی کا کام کرتا ہے، شہادت کا فریضہ ادا کرتا ہے، اور الیکشن کمشنر کی ہدایت پر عمل کراتا ہے۔ اس لیے اپنے ایک ووٹ کی اہمیت سمجھ کر اسے ضرور کاسٹ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ووٹ ڈالنا ہے، 100% ووٹ ڈالنا ہے۔